الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا إله إلا الله ثم قال محمد رسول الله ثم قال قل هو الله أحد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نہایت ہی قابل قدر ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو بہت بہت میلاد پاک کی مبارک ہو. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، پڑھنا، سننا قبول اور منظور فرمائے اور آخرت میں اسی محفل کو ہماری بخشش کا سامان بنائے. آپ سب ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو جگا کر سنیے گا، کیونکہ بات جو کرنے لگی ہوں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے حوالے سے کرنے لگی ہوں. توجہ چاہوں گی سب کی. آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی، ایک آیت کا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، کیونکہ پورا کلمہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں لکھا ہوا. ایک جگہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسری جگہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولانا سامعین، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم توحید کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. جب کہتے ہیں محمد رسول اللہ تو ہم رسالت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. توحید اور رسالت اکٹھا آ گیا. اور جب ان دونوں پہ کسی کا ایمان نہیں، کوئی اس کا اقرار نہیں کرتا تو وہ مسلمان ہی نہیں. تو بات کرتے ہیں لا الہ الا اللہ. ہم سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ سب نے جواب نہیں دیا. کیا یقین نہیں ہے کسی کو؟ ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم سب کا پالن ہار اللہ ہے. عطاؤں کا منبع و مرکز اللہ ہے. سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے. تو اللہ کون ہے؟ کلمے میں ارشاد ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو قطرہ آب سے حیات بخشتا ہے، اسی قطرہ آب سے خوبصورت شکلیں بھی دیتا ہے. اگر وہی قطرہ آب مکھی کے منہ میں جاتا ہے تو اسے شہد میں بدلنے والا اللہ ہے. اگر وہی قطرہ آب سام کے منہ میں جاتا ہے اسے زہر میں بدلنے والا اللہ ہے. سام کے منہ میں زہر ہوتا ہے، مٹھاس ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ زہر ہوتا ہے. سام کے منہ میں جائے تو اسے زہر میں بدلنے والا اللہ ہے. درخت میں جائے تو اسے کھٹا میٹھا ذائقہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اگر قطرہ آب کسی عاشق کے بدن میں جائے تو اسے آنسو میں بدلنے والا اللہ ہے. یعنی کہ ساری کائنات کا مالک اور خالق پالن ہار اللہ ہے. ارے اللہ ہے لیکن وہ بے رنگ ہے، بے عیب ہے، بے جسم ہے. اس کی کوئی حیت نہیں، اس کی کوئی کیفیت نہیں، اس کی کوئی سمت نہیں. اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا جہت لہ ولا حیت لہ ولا کیفیت لہ ولا جسم لہ ولا جسیم لہ ولا قسم لہ ولا قسیم لہ ولا جزء لہ ولا اول لہ ولا آخر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ. اللہ ہے.
ہم کہتے ہیں اللہ ہے، اسے دوربین لے کے ڈھونڈو، پورا دن ڈھونڈتے رہو لیکن نظر نہیں آتا، اسے چھو چھوا نہیں جاتا، پکڑو پکڑا نہیں جاتا، دیکھو دکھائی نہیں دیتا۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار، بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار، اس پہ گونگٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے۔ اہل علم کو یہ شعر یقیناً سمجھ آیا ہوگا، یعنی کہ وہ پردے سے اتنا باہر ہے کہ ہر ایک چیز میں اللہ ہے، ہر ایک چیز میں اللہ ہے، لیکن اس پہ پردہ بھی ایسا ہے کہ آج تک اس کی صورت کوئی دیکھ نہیں سکا۔ کیوں؟ وہ بے عیب ہے، بے رنگ ہے، بے جسم ہے، اس کی کوئی کیفیت نہیں، کوئی حیت نہیں، کوئی سمت نہیں۔ باری تعالیٰ سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو کہتا ہے کہ تو ہے، تو بتا تو کہاں ہے؟ تو مالک کہتا ہے ظاہر، میں ظاہر ہوں۔ الہی کتنا ظاہر ہے، تجھے کتنا ڈھونڈا نہیں ملا، کہتا ہے باطن، میں باطن ہوں۔ باری تعالیٰ کہتا ہے ارے بلبل کے ترنم میں میں ہوں نا، بلبل کے ترنم میں میں ہوں نا، غنچوں کی چٹک میں ہوں نا، کلیوں کی مہک میں ہوں نا، ستاروں کی چمک میں ہوں نا، کوثر قضا کی دھنک میں ہوں نا، پھولوں کی لطافت میں ہوں نا، گلستان کی رعنائی میں ہوں نا، پھولوں کی لطافت میں ہوں نا، شگوفوں کی نزاکت میں ہوں نا، سورج کے نور میں ہوں نا، چمن کی زیبائی میں ہوں نا، دریاؤں کی روانی میں ہوں نا، حیات جاودانی میں ہوں نا، ارے ماں کی محبت میں ہوں نا، باپ کی شفقت میں ہوں نا، بھائی کی مدت میں ہوں نا، بہن کی خدمت میں ہوں نا، ارے سیدنا آدم کی خلافت میں ہوں نا، سیدنا آدم کی خلافت میں ہوں نا، سیدنا ابراہیم کی حلت میں ہوں نا، سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت میں ہوں نا، عثمان غنی کی سخاوت میں ہوں نا، ارے تو ڈھونڈنے پہ آئے تو تیرے اندر میں ہوں نا۔ ارے یہ دنیا ایسی ہے کہ جب تک کسی کو یہ نہ بتائے کہ میں نے فلاں چیز دیکھی ہے تب تک ہم اس بات کا اعتبار نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہے نا، آپ یہ دیکھ کے جائیں گے کہ سدرا نے اسپیچ کی ہے، گھر جا کے بتائیں گے تو آپ کی بات میں سب یقین کر لیں گے واقعی اس نے کی ہے۔ اگر آپ گھر جائیں تو گھر والے آپ سے کہیں جی فلاں نے اسپیچ کی ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ غلط بات، میں اس پہ یقین ہی نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے دیکھا ہی نہیں۔ ایسے ہی ہوگا نا، کیونکہ پوری کائنات، ہر ذی عقل و ذی شعور یہ نصاب توحید، دعوت توحید اس بات کے محتاج تھے۔ کس کے محتاج تھے؟ کسی عینی شواہد کے، کوئی آئے اور بتائے کہ اللہ ہے، اور ہے بھی، اور اس پہ بولے بھی کہ میں نے اسے دیکھا، میں نے اسے دیکھا، تبھی ہم یقین کریں گے کہ واقعی اللہ ہے۔ ایسے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ نے بتا دیا کہ میں ہوں، فلاں چیز میں دیکھو، فلاں میں دیکھو، میں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک یہ نصاب توحید مکمل نہیں ہو سکتا، دعوت توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کوئی یہ نہ آ کر کہے کہ میں نے دیکھا، یعنی کہ پوری کائنات ذی عقل و ذی شعور اس بات کے محتاج تھے کسی عینی شواہد کے کہ وہ آئے اور ہمیں بتائے کہ اللہ ہے۔ تو چلیے ہم بھی پوچھ لیتے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ آدم بتائیے اللہ ہے؟ کہا اللہ ہے، اگر اللہ نہ ہوتا تو غلطی کرنے پر مجھے جنت سے کوئی نہ نکالتا۔ حضور آپ نے دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں۔ چلتے ہیں ذرا آگے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کیا اللہ ہے؟ کہا اللہ ہے۔ حضور آپ نے دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں، دیکھنے گیا تھا پر ہوش کوئی نہیں رہا، دور پہ میں باتیں کرتا ہوں اسے، کہا دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں، دیکھنے گیا تھا ہوش نہیں رہا۔ عیسیٰ روح اللہ بتائیے اللہ ہے؟ کہا اللہ ہے، اگر نہ ہوتا تو میں بن باپ کے پیدا نہ ہوتا۔ حضور دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں۔
کہا دیکھا تو نہیں. حضرت یونس سے پوچھتے ہیں اللہ ہے, کہا ہے. حضور دیکھا, کہا دیکھا تو نہیں. حضرت ابراہیم سے پوچھتے ہیں ابراہیم اللہ ہے, کہا اللہ ہے. اگر اللہ نہ ہوتا تو مجھے جلتی آگ سے کوئی نہ بچاتا. حضور دیکھا, کہا دیکھا تو نہیں. یوسف علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. یوسف بتائیے اللہ ہے, کہا اللہ ہے. اگر اللہ نہ ہوتا اس اندھیرے کنویں میں مجھے کون بچاتا. حضور دیکھا, کہا دیکھا تو نہیں. حضور دیکھا, کہا دیکھا تو نہیں. یعقوب سے پوچھتے ہیں بتائیے یعقوب اللہ ہے, کہا اللہ ہے. حضور دیکھا, کہا دیکھا تو نہیں. جبرائیل سے پوچھتے ہیں جبرائیل بتائیے اللہ ہے, کہا اللہ ہے. حضور دیکھا, کہا سدرا سے آگے جائے تو جائے پر جبریل کے, آج تک میں نے اللہ نہیں دیکھا. تو اس پوری کائنات کا توحیدی ذی عقل و ذی شعور زمین سے لے کر یسار تک, عرش سے لے کر فرش تک, شرق سے لے کر غرب تک, زمین کے ذروں سے لے کر عرش کے پنہا گوشوں تک, ہر ایک چیز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کھڑی ہو جاتی ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک, حضرت جبرائیل سے لے کر حضرت اسرافیل تک, ہر ایک توحیدی, ہر ایک اللہ کو ماننے والا دربار محمد پہ آ کے حاضر ہو جاتا ہے. حضور اے حسنین کے نانا, زہرا کے بابا, توحید کی تکمیل کرنی ہے, بتائیے اللہ ہے, کہا اللہ ہے. حضور دیکھا, کہا صرف دیکھا نہیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھا. ادنا پتہ کا بکوسین, دیکھا نہیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھا, ارے اللہ ہے. پتہ چلا اب عینش واحد آیا توحید کو مکمل کرنے کے لیے, تو معلوم ہوا حضور آئے توحید بھی مکمل ہوئی, رسالت بھی مکمل ہوئی. حضور نہ آتے نہ توحید مکمل ہوتی نہ رسالت مکمل ہوتی. نہ توحید مکمل ہوتی نہ رسالت مکمل ہوتی. تو معلوم ہوا حضور آئے, توحید مکمل ہو گئی, رسالت مکمل ہو گئی, دین مکمل ہو گیا, اسلام مکمل ہو گیا, قرآن مکمل ہو گیا. اب نہ کوئی وحی آئے گی, نہ کوئی نبی آئے گا, نہ جبریل وحی لے کے آئے گا. تو قرآن میں باری تعالیٰ نے اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور حضور نے خود اعلان کر دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, یعنی حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اعلان فرما دیا انا خاتم النبیین, میں سب نبیوں سے آخر میں آنے والا ہوں, میں خاتم النبی ہوں. یعنی کہ ختم نبوت کی مہر لگی تو کس پہ لگی؟ محمد رسول اللہ پہ. کس پہ لگی؟ محمد رسول اللہ پہ لگی. آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب توحید مکمل ہو گئی, رسالت مکمل ہو گئی, تو اللہ نے اپنے پیارے سے وعدہ کیا اے محبوب توحید میری ہوگی, رسالت تیری ہوگی. توحید میری ہوگی, رسالت تیری ہوگی, حلقت میری ہوگی, حکومت تیری ہوگی, براق میرا ہوگا, سواری تیری ہوگی, جبریل میرا ہوگا, خادم تیرا ہوگا, قرآن میرا ہوگا, بیان تیرا ہوگا, معاف میں کروں گا, سفارش تیری ہوگی, بخشش میں کروں گا, شفاعت تیری ہوگی, جنت میں عطا کروں گا, دعا تیری ہوگی. اے محبوب معراج تیرا ہوگا, معراج تیرا ہوگا. سبحان الذی اسری میں کہوں گا, محبوب بات تیری ہوگی. انہا لقول رسول کریم میں کہوں گا, محبوب رحمت تیری ہوگی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں کہوں گا, محبوب اخلاق تیرا ہوگا, اخلاق تیرا ہوگا. انک لعلی خلق عظیم میں کہوں گا, محبوب رسالت تیری ہوگی. انک لمن المرسلین میں کہوں گا, محبوب دشمن تیرا ہوگا. ان شانئک هو الابتر میں کہوں گا, محبوب شہر تیرا ہوگا. لا اقسم بہذا البلد میں کہوں گا, محبوب زلفیں تیری ہوں گی, محبوب زلفیں تیری ہوں گی. واللیل اذا سجا میں کہوں
کہوں گا، سفر تیرا ہوگا، والنجم اذا ہوا میں کہوں گا، محبوب بول تیرا ہوگا، بول تیرا ہوگا، وما ينطق عن الهوى میں کہوں گا، محبوب چہرہ تیرا ہوگا، والضحیٰ میں کہوں گا، محبوب چہرہ تیرا ہوگا، والضحیٰ میں کہوں گا، محبوب قرآن میرا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، بیان تیرا ہوگا، محبوب قرآن میرا ہوگا، تفسیر تیری ہوگی، محبوب توحید میری ہوگی، توحید میری ہوگی، لا الہ الا اللہ تو کہے گا، محبوب رسالت تیری ہوگی، محمد رسول اللہ میں کہوں گا۔